باب نمبر 22 زنا کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنی فرج کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا اور اس کے دیگر لوازمات مثلا بوسہ اور ہاتھ لگانا اور شہوت سے دیکھنا وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں ہے کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہر و باطن فواحشات سے پرہیز کرو۔ ظاہر فاحشہ توڑنا تو زنا ہے اور باطن فاحشہ سے مراد اس کے لوازمات ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں اور دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، مومنوں کو کہہ دو کہ اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے بند رکھیں اور اپنے فرج کو کار حرام سے بچائیں، یہ ان کے حق میں بہتر و مفید ہے۔ اس طرح اور بہت سی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زنا کی حرمت بیان کی ہے اور اس کے عذاب میں فرمایا ہے وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس نے وہ کام کیا وہ اسامہ میں داخل ہوگا۔ اثام کے معنی عذاب آگ کے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ دوزخ میں ایک وادی یعنی جگہ ہے، یا دوزخ میں ایک گہرا کنواں ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو دوزخی لوگ اس کی بدبو اور تیزی سے چلا اٹھیں گے۔ بعض صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زنا سے پرہیز کرو کہ اس میں 6 خرابیاں ہیں، رزق کا نقصان، عمر کی کمی، سیاہ روئی اور بدنامی ہیں، اور آخرت کی خرابیاں، اللہ کا غضب، حساب کی سختی اور دوزخ میں داخل ہونا۔ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا الہی زانی کی کیا سزا ہے؟ فرمایا کہ اس کو آگ میں ذرہ بختر پہناؤں گا کہ اگر وہ کسی اونچے پہاڑ پر ڈالی جائے تو وہ خاکستر ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک بدکار زانیہ عورت شیطان کو زیادہ پسند ہے بنسبت 1000 بدکار زانی مرد کے۔ مصابیح میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے سر پر مثل سائے کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ کتاب الاقطاع میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کہ ایک مرد نامحرم عورت کے رحم میں نطفہ رکھے، اور لواطت زنا سے بدتر ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جس نے لواطت کی وہ جنت کی بو نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی بو 500 سال کی مسافت سے معلوم ہوتی ہے۔ حکایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت لڑکے پر نظر پڑ گئی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بھاگ کے گھر میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ایک گھڑی کے بعد پوچھا کہ کیا وہ فتنہ چلا گیا ہے یا نہیں؟ کہا گیا کہ چلا گیا ہے۔ پس گھر سے باہر آئے۔ کسی نے پوچھا اے عبداللہ تیرے دل میں کیا آیا تھا کہ تو چلا گیا؟ کیا تو نے اس کے حق میں کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ کہا کہ ایسے لڑکوں کی طرف دیکھنا حرام ہے اور ان سے بولنا حرام ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے۔
قاضی امام نے کہا ہے کہ میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ ہر ایک عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور ہر لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ جو شخص کسی لڑکے کو شہوت سے بوسہ دے تو اللہ اس کو 500 سال تک آگ میں عذاب دے گا، اور جس نے عورت کو شہوت سے بوسہ دیا تو گویا اس نے 70 بکر عورتوں سے زنا کیا، اور جس نے بکر عورت سے زنا کیا اس نے گویا 70,000 بیوہ عورتوں سے زنا کیا۔ رونق التفاسیر میں ذکر ہے کہ سب سے پہلے جس نے قوم لوط کا کام کیا وہ ابلیس ملعون تھا۔ وہ ان کے پاس ایک خوبصورت بے ریش لڑکے کی صورت میں آیا اور ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اپنے کام میں لگایا۔ اس سے وہ ہر ایک مسافر کے ساتھ بھی یہی کام کرنے لگا۔ بس اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ لوط علیہ السلام نے ان کو اس بدکام سے منع کیا اور خدا کی عبادت کی طرف بلایا اور خدا کے عذاب سے ڈرایا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا۔ پس لوط علیہ السلام نے رب سے دعا کی کہ الہی ہمیں اس پر غلبہ دے، اور کہا کہ اے رب مجھے مفسد قوم پر فتح دے۔ پس اللہ تعالی نے بادل کو حکم دیا کہ ان پر پتھر برسائے کہ ہر ایک پتھر پر اس کا نام ہو جس پر وہ پھینکا جائے۔ یہی معنی ہیں اس آیت کے کہ مسومۃ عند ربک، نشاندار ہیں تیرے رب کے پاس۔ حکایت: قوم لوط کا ایک سوداگر عذاب کے وقت مکے میں آیا تھا۔ ایک پتھر لگنے کے واسطے حرم میں آیا۔ فرشتوں نے پتھر کو کہا چلا جا جہاں سے آیا ہے، کہ وہ مرد ابھی حرم شریف میں ہے۔ پتھر واپس ہو گیا اور 40 راتیں حرم کے باہر آسمان و زمین کے درمیان کھڑا رہا، یہاں تک کہ وہ شخص تجارت کے کام سے فارغ ہوا۔ جب حرم سے نکلا تو وہ پتھر اس کو لگا اور ہلاک ہو گیا۔ لوط علیہ السلام نے اس حالت میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ باہر نکال لیا تھا اور اپنے تابعین کو حکم دیا تھا کہ پیچھے پھر کر نہ دیکھیں، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے پھر کر دیکھ لیا اور کہا کہ ہائے میری قوم! ایک پتھر پھٹ سے اس کے سر پر لگا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صبح کے وقت جبرائیل علیہ السلام ان کے گاؤں پر گیا اور اس کو بنیاد سے اکھاڑ لیا اور اس کو بما باشندوں کے اپنے پروں پر اٹھا لیا اور آسمان کی طرف چڑھ گیا، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں اور کتوں کی آواز سنی، پھر اس کو الٹ دیا۔ ایسا عذاب کسی قوم کو نہیں ہوا۔ پھر ان کی آنکھیں بند کر کے زمین پر الٹا دے مارا۔ کہتے ہیں کہ وہ 5 بستیاں تھیں، سب سے بڑی صدوم تھی۔ انہی گاؤں کا نام سورہ برات میں متفقات رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان میں 40 لاکھ باشندے تھے۔